بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشش ٹی وی کے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہم سب مل کر مدینہ پر حملہ کرنے گئے تھے تو مدینہ والوں نے اپنے گرد خندق کھود لی تھی؟ خالد نے کہا، ہم خندق پھلانگ سکتے تھے، میں خندق پھلانگ گیا تھا، اکرمہ بھی خندق کے پار چلا گیا تھا، مگر ہمارا لشکر جس میں تمہارے قبیلے کے جنگجو بھی تھے دور کھڑا تماشا دیکھتا رہا تھا۔ مدینہ سے پسپا ہونے والا سب سے پہلا آدمی ہمارا سردار ابو سفیان تھا۔ میرے بازوؤں میں طاقت نہیں رہی ابن ولید۔ ابو جریج نے اپنا ایک ہاتھ جو ضعیفی سے کانپ رہا تھا خالد کے آگے کر کے کہا، میرا جسم ذرا سا بھی ساتھ دیتا تو میں بھی اس مارکے میں اپنے قبیلے کے ساتھ ہوتا۔ اس روز میرے آنسو نکل آئے تھے جس روز میرا قبیلہ مدینہ سے پسپا ہو کر لوٹا تھا۔ اگر کعب بن اسد دھوکہ نہ دیتا اور مدینہ پر 3-4 شب خون مار دیتا تو فتح یقیناً تمہاری ہوتی۔ خالد جھنجھلا اٹھا۔ اس نے ابو جریج کو قہر کی نظروں سے دیکھا اور چپ رہا۔ کیا تم نے سنا تھا کہ یوحوا یہودن نے تمہارے قبیلے کے ایک آدمی جرید بن مصیب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے تیار کر لیا تھا؟ ابو جریج نے پوچھا۔ ہاں، خالد نے کہا، سنا تھا، اور مجھے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ جرید بن مصیب میرے قبیلے کا آدمی تھا۔ کہاں ہے وہ؟ 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، اس کا پتہ نہیں چلا۔ میں نے سنا تھا کہ یوحوا یہودن اسے اپنے ساتھ یہودی جادوگر لیس بن موشان کے پاس لے گئی تھی اور اس نے جرید کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے تیار کیا تھا، مگر مسلمانوں کی تلواروں کے سامنے لیس بن موشان کا جادو جواب دے گیا۔ جرید بن مصیب مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ بنو قریظہ میں سے زندہ بھاگ جانے والے صرف 2 تھے، لیس بن موشان اور یوحوا، پر اب صرف ایک زندہ ہے۔ ابو جریج نے کہا، لیس بن موشان؟ صرف لیس بن موشان زندہ ہے، اور جرید اور یوحوا وہ بدروہیں بن گئے تھے۔ ابو جریج نے کہا، میں تمہیں ان کی کہانی سنا سکتا ہوں۔ تم نے یوحوا کو دیکھا تھا، وہ مکہ ہی کی رہنے والی تھی۔ اگر تم کہو گے کہ اسے دیکھ کر تمہارے دل میں ہلچل نہیں ہوئی تھی اور تم اپنے اندر حرارت سی محسوس نہیں کرتے تھے تو خالد میں کہوں گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کیا تمہیں کسی نے بتایا تھا کہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے غطفان اہل قریش سے کیوں جا ملا تھا اور دوسرے قبیلوں کے سرداروں نے کیوں ابو سفیان کو اپنا سردار تسلیم کر لیا تھا؟ یہ یوحوا اور اس جیسی 4 یہودنیوں کا ہی جادو تھا جو ان سرداروں پر چلا تھا۔ گھوڑے اور اونٹ چلے جا رہے تھے، اونٹوں کی گردنوں سے لٹکتی ہوئی گھنٹیاں بوڑھے ابو جریج کے بولنے کے انداز میں کا ترنم پیدا کر رہی تھی۔ خالد انہیں آنکھ سے سن رہا تھا۔ جرید بن مصیب یوحوا کے عشق کا اسیر ہو گیا تھا۔ ابو جریج کہہ رہا تھا، تم نہیں جانتے ابن ولید، یوحوا کے دل میں اپنے مذہب کے سوا کسی آدمی کی محبت نہیں تھی۔ وہ جرید کو اپنے طلسم میں گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میں لیس بن موشان کو جانتا ہوں، جوانی میں ہماری دوستی تھی۔ جادوگری اور چبدہ بازی اس کے باپ کا فن تھا، باپ نے یہ فن اسے ورثے میں دیا تھا۔ تم میری بات سن رہے ہو ولید کے بیٹے یا اکتا رہے ہو؟ اب میں باتوں کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ خالد ہنس پڑا اور بولا، سن رہا ہوں ابو جریج، غور سے سن رہا ہوں۔ یہ تو تمہیں معلوم ہوگا کہ جب ہمارے لشکر کو مسلمانوں کی خندق اور آندھی نے مدینے کا محاصرہ اٹھا کر پسپائی پر مجبور کر دیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی بستی کو گھیر لیا تھا۔ ابو جریج نے کہا، لیس بن موشان اور یوحوا جریج بن مصیب کو وہیں چھوڑ کر نکل بھاگے؟ ہاں ہاں ابو جریج، خالد نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ مسلمانوں نے بنو قریظہ کے تمام سرداروں کو قتل کر دیا تھا اور عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ میں جانتا ہوں تم میری باتوں سے اکتا گئے ہو۔ ابو جریج نے ہنستے ہوئے کہا، تم میری بات پوری نہیں سن رہے، مجھے یہ بات وہاں سے سناؤ۔ خالد نے کہا، جہاں سے میں نے پہلے نہیں سنی۔ وہاں تک میں جانتا ہوں کہ جریج بن مصیب اسی پاگل پن کی حالت میں مارا گیا تھا جو اس بوڑھے یہودی شبدہ باز نے اس پر طاری کیا تھا اور خود یوحوا کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل بھاگا تھا۔ پھر یوں ہوا، ابو جریج نے کہا، احد کی پہاڑیوں کے اندر جو بستیاں آباد ہیں وہاں کے رہنے والوں نے ایک رات کسی عورت کی چیخیں سنی۔ 3-4 دلیر قسم کے آدمی گھوڑوں پر سوار ہو کر تلواریں اور برچھیاں اٹھائے سرپٹ دوڑے گئے، لیکن انہیں وہاں کوئی عورت نظر نہ آئی اور چیخیں بھی خاموش ہو گئیں۔ وہ ادھر ادھر گھوم پھر کر واپس آ گئے۔ یہ چیخیں سراہی لومڑیوں یا کسی بھیڑیے کی بھی ہو سکتی تھی۔ خالد نے کہا، بھیڑیے اور عورت کی چیخ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ابو جریج نے کہا، لوگ اسے کسی مظلوم عورت کی چیخیں سمجھے تھے۔
وہ یہ سمجھ کر چپ ہو گئے کہ کسی عورت کو ڈاکو لے جا رہے ہوں گے یا کسی ظالم خاوند کی بیوی ہوگی اور وہ سفر میں ہوں گے۔ لیکن اگلی رات یہی چیخیں ایک اور بستی کے قریب سنائی دیں۔ وہاں کے چند آدمی بھی ان چیخوں کے تعاقب میں گئے، لیکن انہیں کچھ نظر نہ آیا۔ ان کے بعد دوسری تیسری رات کچھ دیر کے لیے یہ نسوانی چیخیں سنائی دیتی اور رات کے خاموشی میں تحلیل ہو جاتی۔ پھر ان پہاڑوں کے اندر رہنے والے لوگوں نے بتایا کہ اب چیخوں کے ساتھ عورت کی پکار بھی سنائی دیتی ہے، جرید جرید کہاں ہو، آ جاؤ آ جاؤ۔ وہاں کے لوگ جرید نام کے کسی آدمی کو نہیں جانتے تھے۔ ان کے بزرگوں نے کہا کہ یہ کسی مرے ہوئے آدمی کی بدروح ہے جو عورت کے روپ میں چیخ رہی ہے۔ ابو جریج نے بولنے کے انداز میں ایسا تاثر تھا جو ہر کسی کو متاثر کر دیا کرتا تھا، لیکن خالد کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ قبیلہ غطفان کے اس بوڑھے کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے۔ لوگوں نے اس رستے سے گزرنا چھوڑ دیا جہاں یہ آوازیں عموماً سنائی دیا کرتی تھیں۔ ابو جریج نے کہا، ایک روز یوں ہوا کہ دو گھوڑ سوار جو بڑے لمبے سفر پر تھے ایک بستی میں گھوڑے سر پر دوڑاتے پہنچے۔ گھوڑوں کا پسینہ یوں چھوٹ رہا تھا جیسے وہ پانی سے گزر کر آئے ہوں۔ ہانپتے کانپتے سواروں پر خوف طاری تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ایک وادی میں سے گزر رہے تھے کہ انہیں کسی عورت کی پکار سنائی دی، جرید ٹھہر جاؤ، جرید ٹھہر جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ ان گھوڑ سواروں نے ادھر دیکھا جدھر سے آواز آ رہی تھی۔ ایک پہاڑی کی چوٹی پر ایک عورت کھڑی ان گھوڑ سواروں کو پکار رہی تھی۔ وہ تھی تو دور لیکن جوان لگتی تھی۔ وہ پہاڑی سے اترنے لگی تو دونوں گھوڑ سواروں نے ڈر کر ایڑ لگا دی۔ سامنے والی چٹان گھومتی تھی۔ گھوڑ سوار اس کے مطابق وادی کے اندر گھوم گئے۔ انہیں 3-4 مزید موڑ مڑنے پڑے۔ گھبراہٹ میں وہ رستے سے بھٹک گئے تھے۔ وہ ایک اور موڑ مڑے تو ان کے سامنے 23-40 قدم دور ایک جوان عورت کھڑی تھی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ نیم برہنہ تھی۔ اس کا چہرہ لاش کی مانند سفید تھا۔ گھوڑ سواروں نے گھوڑے روک لیے۔ عورت نے دونوں بازو ان کی طرف پھیلا کر اور آگے کو دوڑتے ہوئے کہا، میں تم دونوں کے انتظار میں بہت دنوں سے کھڑی ہوں۔ دونوں گھوڑ سواروں نے وہیں سے گھوڑے موڑے اور ایڑ لگا دی۔ بوڑھا ابو جریج بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ خالد کی ران پر رکھا اور بولا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم کچھ دیر کے لیے رک جائیں؟ پھر نہ جانے تم کب ملو۔ تمہارے باپ ولید بڑا زبردست آدمی تھا۔ تم میرے ہاتھوں میں پیدا ہوئے تھے۔ میں تمہاری خاطر تواضع کرنا چاہتا ہوں۔ روکو گھوڑے اور نیچے اتر آؤ۔ یہ قافلہ وہیں رک گیا۔ وہ کسی مرے ہوئے آدمی یا عورت کی روح ہو سکتی تھی۔ ابو جریج نے بنا ہوا گوشت خالد کے آگے رکھتے ہوئے کہا، کھاؤ ولید کے بیٹے۔ پھر ایک خوفناک واقعہ ہو گیا۔ ایک بستی میں ایک اجنبی اس حالت میں آن گرا کہ اس کے چہرے پر لمبی لمبی خراشیں تھیں جن سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور جسم پر بھی خراشیں تھیں۔ وہ گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے اس کے زخم دھوئے اور اس کے منہ میں پانی ڈالا۔ وہ جب ہوش میں آیا تو اس نے بتایا کہ وہ 2 چٹانوں کے درمیان سے گزر رہا تھا کہ ایک چٹان کے اوپر سے ایک عورت چیختی چلاتی اتنی تیزی سے اتری جتنی تیزی سے کوئی عورت نہیں اتر سکتی۔ یہ آدمی اس طرح رک گیا جیسے دہشت زدگی نے اس کے جسم کی قوت سلب کر لی ہو۔ وہ عورت اتنی تیزی سے آ رہی تھی کہ رک نہ سکی۔ اس آدمی کے ساتھ ٹکرائی اور چیخ نما آواز میں بولی، تم آ گئے جرید، میں جانتی تھی تم زندہ ہو، آؤ چلے۔ اس شخص نے اسے بتایا کہ وہ جرید نہیں، لیکن وہ عورت اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتی رہی اور کہتی رہی، تم جرید ہو، تم جرید ہو۔ اس شخص نے اس سے آزاد ہونے کی کوشش میں اسے دھکا دیا۔ وہ گر پڑی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ آدمی اسے کوئی پاگل عورت سمجھ کر وہیں کھڑا رہا۔ وہ اس طرح اس کی طرف آئی کہ اس کے دانت بھیڑیوں کی طرح باہر نکلے ہوئے تھے اور اس نے ہاتھ اس طرح آگے کر رکھے تھے کہ اس کی انگلیاں درندوں کے پنجوں کی طرح ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ یہ آدمی ڈر کر الٹے قدم پیچھے ہٹا اور ایک پتھر سے ٹھوکر کھا کر پیٹھ کے بل گرا۔ یہ عورت اس طرح اس پر گری اور پنجے اس کے چہرے پر گاڑ دیے جیسے بھیڑیا اپنے شکار کو پنجوں میں دبوچ لیتا ہے۔ اس نے اس آدمی کا چہرہ نوچ ڈالا۔ اس نے اس عورت کو دھکا دے کر پرے کیا اور اس کے نیچے سے نکل آیا، لیکن اس عورت نے اپنے ناخون اس شخص کے پہلو میں اتار دیے اور اس کے کپڑے بھی پھاڑ ڈالے اور کھال بھی پوری طرح زخمی کر دی۔ اس آدمی زخمی نے بتایا کہ اس عورت کی آنکھیں اور منہ سے شعلے نکلتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ وہ اسے انسانوں کے روپ میں آیا ہوا کوئی درندہ سمجھا۔ اس آدمی کے پاس خنجر تھا، لیکن اس کے ہوش ایسے گم ہوئے کہ وہ خنجر نکالنا بھول گیا۔ اتفاق سے اس آدمی کے ہاتھ میں اس عورت کے بال آ گئے۔ اس نے بالوں کو مٹھی میں لے کر زور سے جھٹکا دیا۔ وہ عورت چٹان پر گری۔
یہ آدمی بھاگ اٹھا۔ اسے اپنے پیچھے اس عورت کی چیخیں سنائی دیتی رہیں۔ اسے بالکل یاد نہیں تھا کہ وہ اس بستی تک کس طرح پہنچا ہے۔ وہ ان خراشوں کی وجہ سے بے ہوش نہیں ہوا تھا، اسے پر دہشت سوار تھی۔ پھر دو مسافروں نے بتایا کہ انہوں نے رستے میں ایک آدمی کی لاش پڑی دیکھی ہے جسے کسی درندے نے چیر پھاڑ کر ہلاک کیا ہو۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور تمام جسم پر خراشیں تھیں۔ اس جگہ کے قریب جس جگہ اس عورت کی موجودگی بتائی جا سکتی تھی، چھوٹی سی ایک بستی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے نقل مکانی کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن یہودی جادوگر لیس بن موشان وہاں پہنچ گیا۔ اسے کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ ایک عورت اس علاقے میں جریت جریت پکارتی اور چیختی چلاتی رہتی ہے، اور جو آدمی اس کے ہاتھ آ جائے اسے چیر پھاڑ دیتی ہے۔ ابو جریج خالد کو باقی کہانی یوں سنانے لگا۔ اسے بدروحوں کے علم کے ساتھ گہری دلچسپی تھی اور وہ لیس بن موشان کو بھی جانتا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ یہ یہودی جادوگر وہاں پہنچ گیا ہے تو وہ بھی وہاں پہنچ گیا، گھوڑے پر سوار ہوا اور لیس بن موشان کے پاس جا پہنچا۔ 2-3 بستیوں میں پوچھتا وہ اس بستی میں جا پہنچا جہاں لیس بن موشان آ کر ٹھہرا تھا۔ ابو جریج بوڑھے لیس بن موشان نے اٹھ کر بازو پھیلاتے ہوئے اسے خوش آمدید کہا تھا اور اس سے بغل غیر ہوتے ہوئے کہا، کیا میں نے ٹھیک سنا ہے کہ اس بدروح نے یا وہ جو کچھ بھی ہے 2-3 آدمیوں کو چیر پھاڑ ڈالا ہے؟ وہ بدروح نہیں میرے بھائی، لیس بن موشان نے ایسی آواز میں کہا جو ملال اور پریشانی سے دبی ہوئی تھی۔ وہ خدائے یہودا کی سچی نام لیوا ایک جوان عورت ہے۔ اس نے اپنی جوانی، اپنے حسن اور اپنی زندگی یہودیت کے نام پر وقف کر رکھی تھی۔ اس کا نام یوحوا ہے۔ میں نے اسے مکہ میں 2-4 مرتبہ دیکھا تھا۔ ابو جریج نے کہا، اس کے کچھ جھوٹے سچے قصے بھی سنے تھے۔ یہ بھی سنا تھا کہ اس نے قریش کے ایک آدمی جرید بن مسیب کو تمہارے پاس لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے تیار کیا تھا۔ پھر میں نے یہ بھی سنا تھا کہ تم اور یوحوا مسلمانوں کے محاصرے سے نکل گئے تھے اور جرید پیچھے رہ گیا تھا۔ اگر یوحوا زندہ ہے اور وہ بدروح نہیں تو وہ اس حالت تک کیسے جا پہنچی؟ اس نے اپنا سب کچھ خدائے یہودا کے نام پر قربان کر رکھا تھا، لیس بن موشان نے کہا، لیکن وہ آخر تھی تو انسان ہی، جوان تھی اور وہ اس کے جذبات کی قربانی نہ دے سکی۔ اس نے جرید کی محبت کو اپنی روح میں اتار لیا تھا۔ جرید پر جتنا اثر میرے خاص عمل کا تھا اتنا ہی یوحوا کی والہانہ محبت کا تھا۔ میں سمجھ گیا، ابو جریج نے کہا، اسے جرید بن مسیب کی موت نے پاگل کر دیا ہے۔ کیا تمہارا عمل اور تمہارا جادو اس عورت پر نہیں چل سکتا تھا؟ لیس بن موشان نے لمبی آہ بھری اور آنکھیں گھما کر ابو جریج کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھا اور کچھ دیر چپ رہنے کے بعد کہا، میرا عمل اس پر کیا اثر کرتا؟ وہ مجھے بھی چیرنے پھاڑنے کو ٹوٹ پڑی تھی۔ میرا عمل اس صورت میں کام کرتا کہ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا اور میرا ہاتھ تھوڑی سی دیر کے لیے اس کے ماتھے پر رہتا۔ جہاں تک میں اس علم کو سمجھتا ہوں، ابو جریج نے کہا، وہ پہلے ہی پاگل ہو چکی تھی اور وہ تمہیں اپنا دشمن سمجھنے لگی تھی، اور اسے میرے خلاف دشمنی یہ تھی کہ میں جرید بن مسیب کو مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ آیا تھا۔ لیس بن موشان نے کہا، میں اسے اپنے ساتھ لا سکتا تھا، لیکن وہ اس حد تک میرے طلسماتی عمل کے زیر اثر آ چکا تھا کہ ہم اسے زبردستی لاتے تو شاید مجھے یا یوحوا کو قتل کر دیتا۔ میں نے اس کے ذہن میں درندگی کا ایسا تاثر پیدا کر دیا تھا کہ وہ قتل و غارت کے سوا کچھ سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر میں ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے کہتا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ تلوار اس درخت کے تنے میں اتار دیتا۔ مجھے یہ توقع بھی تھی کہ یہ میرے پیچھے رہ گیا تو ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے اور انہیں قتل کر دے، لیکن وہ خود قتل ہو گیا۔ کیا تم اب یوحوا پر قابو پا سکو گے؟ ابو جریج نے پوچھا۔ تجھے امید ہے کہ میں اسے اپنے اثر میں لے آؤں گا، لیس بن موشان نے جواب دیا۔ کیا تم مجھے اس کام میں شریک کر سکو گے؟ ابو جریج نے پوچھا اور کہا، میں جاننا چاہتا ہوں، کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر بڑھاپا تمہیں چلنے دے تو چلتے چلو، لیس بن موشان نے کہا۔ میں تھوڑی دیر تک روانہ ہونے والا ہوں، یہاں کے کچھ آدمی میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے ہیں۔ اور پھر خالد بن ولید بوڑھے ابو جریج نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے خالد کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر جذباتی آواز میں کہا، ہم دونوں بوڑھے اونٹوں پر سوار اس پہاڑی علاقے میں پہنچے جہاں کے متعلق بتایا گیا تھا کہ ایک عورت کو دیکھا گیا ہے۔ ہم تنگ سی ایک وادی میں داخل ہو گئے۔ ہمارے پیچھے 10-12 گھوڑ سوار اور 3-4 شتر سوار تھے۔ وادی میں داخل ہوئے تو ان سب نے کمانوں میں تیر ڈال لیے۔ وادی آگے جا کر کھل گئی۔ ہم دائیں کو گھومے تو ہمیں کئی گدھ نظر آئے جو کسی مردار کو کھا رہے تھے۔
एक सेराई लोमड़ी गिद्धों में से दौड़ती हुई निकली। मैंने देखा कि उसके मुंह में एक इंसानी बाजू था। हम आगे गए, 2 और लोमड़ियां भागी और गिद्ध उड़ गए। वहां इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थी, सर अलग पड़ा था, उसके लंबे बाल इधर उधर बिखरे हुए थे, कुछ खोपड़ी के साथ थे, आधे चेहरे पर अभी खाल मौजूद थी। वो युहावा थी। लेस बिन मोशान कुछ देर उसकी बिखरी हुई हड्डियों को और अधखाए चेहरे को देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहकर उसके दूध जैसी सफेद दाढ़ी में जज्ब हो गए। हम वहां से आ गए। लेस बिन मुशान और युहावा ने जुरैद बिन मुसेब को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए तैयार किया था। खालिद ने ऐसे लहजे में कहा जिसमें तंज की हल्की सी झलक भी थी। जुरैद बिन मुसेब मुसलमानों के हाथों कत्ल हुआ और युहावा का अंजाम तुमने अपनी आंखों से देखा है। क्या तुम समझे नहीं हो अबू जरीज? हाँ हाँ, बूढ़े अबू जरीज ने जवाब दिया। लेस बिन मोशान के जादू से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू ज्यादा तेज और ताकतवर है। लोग ठीक कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में जादू है। इस जादू का ही करिश्मा है कि इसके मजहब को लोग मानते ही चले जा रहे हैं। जुरैद को कत्ल होना ही था। मेरे बुजुर्ग दोस्त खालिद ने कहा, इस बदरूह के कब्जे मदीने में भी पहुंचे होंगे, लेकिन वहां कोई नहीं डरा होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों ने तस्लीम ही नहीं किया होगा कि ये जिन भूत या बदरूह है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों को डरने की क्या जरूरत है? अबू जरीज ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जादू ने मदीना के गिर्द हिसार खींचा हुआ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल नहीं किया जा सकता। वो उहद की लड़ाई में जख्मी हुए और जिंदा रहे। तुम्हारा और हमारा इतना ज्यादा लश्कर मदीने की ईंट से ईंट बजाने गया तो ऐसी आंधी आई कि हमारा लश्कर तितर बितर होकर भागा। मैदान जंग में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो भी गया उसका दिमाग जवाब दे गया। क्या तुम जानते हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की एक और साजिश नाकाम हो चुकी है? सुना था, खालिद ने कहा, पर पूरी बात का इल्म नहीं। पूरी बात मैं तुम्हें सुनाता हूँ, बूढ़े अबू जरीज ने कहा।